جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسئلہ نمبر 58۔ قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے احکامات سکھاتے تھے جن پر ایمان لانا اور عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کے احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ اس سلسلے میں حدیث جو ہے سنن نسائی کی ہے۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وضع، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ کر دی، یعنی معاف کر دیا، چھوٹ دے دی، انل مسافری، مسافر سے، نصف الصلاۃ والصوم، آدھی نماز اور روزے کی، وعن الحبلی، اور حاملہ سے، والمرضع، اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے کی یعنی کہ چھوٹ دی ہے۔ کہ قرآن میں صرف مسافر اور بیمار کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا میرے خیال میں پچھلے لیسن میں، کہ قرآن میں صرف مسافر اور بیمار کا ذکر ہے، دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت کا ذکر نہیں ہے، مگر حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام دیے کہ مسافر روزہ نہ رکھے اور مریض بھی روزہ نہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکھایا بھی، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مریض میں یہ خواتین جو ہیں یہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی سعید، ابی سعید سے، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب الرجال بحدیثک، آپ کی تمام حدیث مرد لے گئے، فجعل لنا من نفسک، ہمارے لیے بھی آپ کو دن اپنی طرف سے مخصوص کر دیں، یوم نأتیک فیہ، جس میں آپ ہمارے پاس آئیں، مما علمک اللہ، آپ ہمیں وہ تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ فقال اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان و کذا و کذا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ فاجتمعنا فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فعلمہن مما علمہ اللہ، اور انہیں اس کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ولدہا ثلاثا، اپنے 3 بچے، ما من کن امرأۃ تقدم بین یدیہا، تم میں سے جو عورت بھی اپنی زندگی میں آگے بھیج دے گی، یعنی اس کے بچے اگر فوت ہو گئے، الا کان لہا حجابا من النار، تو وہ اس کے لیے دوزخ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ فقالت امرأۃ منہن یا رسول اللہ ابثنین، اس پر ان میں سے خاتون نے کہا، یا رسول اللہ 2۔ قال فعادتها مرتين، تو انہوں نے اس کلمہ کو 2 مرتبہ دہرایا۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وثنین وثنین وثنین، ہاں 2 2 بھی، 2 2 بھی، 2 2 بھی، یہی درجہ رکھتے ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ اس خاتون جس کے 2 بچے فوت ہو چکے تھے، یعنی کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بچوں کی بات کی، تو جس خاتون نے 2 کی بات کی اس 2 بچے فوت ہوئے ہوں گے، تو پھر انہوں نے 2 بچے فوت ہو چکے، تو انہوں نے 2 کا جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا، بس نہیں وثنین، چنانچہ 2 2 بھی، 2 2 بھی، اور ایک اور حدیث میں 1 کا بھی ذکر آتا ہے۔
اور اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کسی عورت کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اس کا بہت زیادہ اجر، اگر شرط یہ کہ وہ صبر کرے. تو حدیث کو بیان کرنے کا جو مفصل یہ کہ قرآن میں یہ چیز بیان نہیں کی گئی بھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 بچے بھی دوزخ کے لیے حجاب بن جائیں گے، کہ ماں کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے. اچھا، اس میں ایک اور بھی اینگل ہے حدیث میں یہ دیکھنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس آئے. خواتین نے آگے کوئی کپڑا نہیں رکھا ہوا تھا، نہ ہی کپڑے کے پیچھے کہیں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ پردہ یا حجاب نہیں تھا درمیان میں. تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انہوں نے بات کی. مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی لائن مردوں کی سب سے اگلی، اور سب سے بری لائن عورتوں کی سب سے اگلی ہے، اور سب سے اچھی لائن عورتوں کی سب سے پچھلی ہے، اور مردوں کی سب سے آگے والی ہے. تو یہ کیوں فرمایا کہ مسجد میں بھی کوئی حجاب نہیں ہوتا تھا، مرد آگے کھڑے ہیں، 3 لائنیں ان کے مطلب 3 لائنیں یا 4 جتنی بھی ان کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ کر کے پھر عورتیں کھڑی ہوتی تھیں. تو یہ ان کا ایک طرح کا عورتوں کا ویکلی جو تھا وہ درس جو تھا وہ ارینج کیا گیا تھا، اور اس میں کوئی آڑ نہیں تھی بیچ میں. ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود جو تھے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تعلیم دے رہے تھے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہے اگر کوئی اس طرح سے بات کرے تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ پردہ ہو، تو اس میں کوئی وہ برائی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، ایک اچھا جو ہے وہ اچھی چیز ہے. اور ایک تھوڑا سا خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں اگر وہ سیپریٹلی بیٹھی ہوں، تو اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح کے جو ہم الہدہ جاتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر لوگ جاتے ہوں گے، بعض دفعہ کچھ ایسے درس جو ہیں وہ ارینج کیے جاتے ہیں جس میں باہر سے کچھ اسکالرز بلائے جاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے اگر مرد اسکالرز بھی ہیں تو خواتین جو بیٹھی ہوتی ہیں تو انہوں نے درمیان میں کوئی پردہ یا آرٹ نہیں کی ہوتی. جس نے حجاب کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، وہ خود کر لیتی ہیں. تو یعنی کہ یہ ایک طرح سے سنت کا جو طریقہ ہے وہ ہے. تو بعض خواتین اس چیز پر اعتراض بھی کرتی ہیں. خود استاذہ نے جو ہے اس چیز کو بتایا کہ کچھ خواتین ان سے کافی زیادہ اس چیز کے پر اعتراض بھی کیے کہ یہ چیز غلط کر رہی ہیں آپ. تو بہرحال جو ہے سنت سے جو ہے وہ چیز تو ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مسجد نبوی میں بھی کوئی ایسی چیز جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی، تو جو خواتین جو تھیں اپنے حجاب کا خود انتظام کر لیتی تھی. تو یہ تو سنت کا یہ طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اجتماع ہے بڑا اس طرح سے، تو اگر عورتوں کو الگ اگر بٹھایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک اس سے ذرا یہ کہ کمفرٹیبلی عورتیں بیٹھ جاتی ہیں. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ کی بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عید کے موقع پہ جب خواتین بھی بہت زیادہ تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عورتوں کے پاس گئے تھے، اور وہاں پر جا کر ان کو نصیحت کی تھی، اس لیے کہ اب اجتماع بہت بڑا تھا اور پیچھے تک آواز نہیں جا سکتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، اور بلال رضی اللہ بھی آپ کے ساتھ. کیونکہ بعض خواتین یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باپ کی جگہ تھے، تو اس میں بلال رضی اللہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ ذرا باہر کھڑے ہو جائیں اور میں، کیونکہ اندر پردے کا انتظام نہیں، تو میں جا کے نصیحت کر کے آ جاؤ. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا. تو بعض دفعہ کچھ چیزیں ہم بڑی ان نیچرل کر دیتے ہیں دین میں، اور اس میں بہت سارا پابندیاں لگاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دین کو ہم ایک ایسی شکل دے دیتے ہیں جس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، کہ تھوڑا 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 کر کے بعض دفعہ کچھ چیزیں بہت زیادہ ایکسٹریم پر چلی جاتی ہیں، اور پھر ایک خود ساختہ اور جو سوسائٹی کی طرف سے جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں، اور ہم ان کو دین کا حصہ سمجھنا شروع ہوتے ہیں، جو کہ نیچرلی اگر آپ نے آگے موو کرنا ہو تو اس کے راستے میں وہ پھر رکاوٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال جو ہے اگر خواتین کے لیے علیحدہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے اور عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے علیحدہ، تو وہ کمفرٹیبل ہے، اس میں ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک جنرل سی ایک بات اس سے درمیان میں آ گئی. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یرویہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں عن ربکم قال کہ اپنے پروردگار نے فرمایا لکل عمل کفارۃ ہر گناہ کا ایک کفارہ ہے والصوم لی اور روزہ خاص میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اور میں ہی اس کی جزا دوں گا وَلَخُلُوفُ اور اس کی جو اسمیل ہے جو بو ہے فم الصَّائِمِ منہ کی روزے دار کی یعنی کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے اطیب عند اللہ اللہ کے نزدیک من ریح المسکی کستوری یعنی مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے تو خود ہی اجر دوں گا بندے کو یعنی کیسے دے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے یعنی کہ اس کو اتنا مان ہے کہ ہم مسلمان یہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں یعنی کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے بعض دفعہ ہم دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں ہمارے اتنا زیادہ اس کی طرح خشوع خضوع نہ ہو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں تو اس میں بھی ریا کا عنصر شامل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن روزہ جب انسان رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رکھتا ہے کیونکہ مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں تو سخت سے سخت بھوک پیاس بھی لگی ہو گرمی کا موسم ہو گھر والے اس کے پاس ہوں یا نہ ہو اگر چاہے تو وہ کچن میں جا کے خاموشی سے پانی پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا مطلب کسی کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن وہ پھر بھی ایسی چیز نہیں کرتا تو اس کو جو چیز روکتی ہے وہ کیا روکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی روکتا ہے نا تقوی ہی روکتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود اس کی جزا دوں گا اور پھر ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ تو پورے جہاں کا پورے ساری کائنات کا اور سارے عالموں کا جو ہے وہ رب ہے تو پھر وہ جزا بھی اپنے حساب سے دے گا نا اگلی حدیث ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ قال انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا جہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے اذا تقرب کہ جب مجھ سے قریب ہوتا ہے العبد بندہ الیہ شبرن ایک بالشت تقربت تو میں قریب ہوتا ہوں الیہ ذراعن ایک ہاتھ اس سے وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تقربت منہ باعًا تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں 2 ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں ایک بازو بھی آتا ہے اس کا مطلب وَإِذَا أَتَانِي اور جب وہ میرے پاس آتا ہے مشین پیدل چل کے أَتَيْتُهُ ہر ولتن تو میں دوڑ کر آ جاتا ہوں یعنی کہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ وہ احساس کہ میں اپنے رب کے قریب ہونا چاہتی ہوں اس سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتی ہوں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں توبہ کرنی چاہتی ہوں تو کہ آئندہ میں کوئی یہ غلطی نہیں کروں گی تو یہ ساری قربت کی راہیں یعنی کہ یہ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے تو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا توفیق بھی دیتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے کیونکہ توبہ کر کے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے نا بندہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عز وجل فرماتے ہیں الکبریاء ردائی بڑائی یعنی کبریائی میری چادر ہے والعظمت ازاری اور عظمت میرا تہبند فمن نازعنی تو جو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا واحدا منہما ان دونوں چیزوں میں سے کسی کو فقذفتہ فی النار میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا تو اس کا کیا مطلب ہے مراد یہ ہے کہ بڑائی جو ہے تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری چادر ہے مراد یہ کہ اس کو میں پہنتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ ہوں یعنی کہ میں جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا کہ میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ
تو پوری کائنات کا مالک، اس نے سب کچھ بنایا ہے، تو کبر جو ہے وہ اسی کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دوسروں کے سامنے اکڑ سکتا ہوں، یعنی کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کسی کے سامنے یا میرے سامنے اکڑ نہیں سکتا۔ تکبر، بڑائی، بڑا پن، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، یہ میری چادر، یعنی اللہ تعالیٰ کی، میں اس کو پہنتا ہوں۔ مراد یہ کہ اور نہ پہنے اس کو۔ تو اکبر اور اعظم یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں۔ یعنی کوئی متکبر بننے کی کوشش کرے گا، مغرور بنے گا، یا عظیم بننے کی کوشش کرے گا کہ میں بڑی شے ہوں، کوئی بھی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شے کو لینا چاہے گا مجھ سے اور میرے مقابل وہ کھڑا ہونا چاہے گا تو میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ کہ یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں ایک واحد و یکتا ہستی ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں بڑا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے۔ کوئی تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا انا خلقتوک، یعنی کہ میں نے تجھے پیدا کیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہے گا تو مطلب ہے کہ وہ مجھ جیسا متکبر بڑا بننا چاہتا ہے۔ اللہ کا ایک اور ٹائٹل بھی، ایک ٹائٹل ہے نا المتکبر، تو یعنی جو اپنے آپ کو بڑا بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ رازق، مالک، مدبر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو دنیا میں لوگ جو ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ مقابلے اور بڑائی اور اپنی وہ بیان کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ انفقوا یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ انفق علیک، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انفق یعنی کہ یہ نفقہ سے ہے، نفقہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا شروع میں ہی، جو روٹ ورڈ قرآن میں جو آتے ہیں اس میں آتا ہے کہ ٹنل کو کہتے ہیں نا جس کے دو رخ ہوتے ہیں، تو یہ منافق بھی اسی لفظ سے ہے کہ دو چہروں والا، دو رخ والا آدمی۔ اور اس کے علاوہ آدمی یعنی کہ نفقہ یہ بھی ہے کہ وہ بیچ میں کھڑا ہو، یعنی کہ ادھر بھی ہو اور ادھر بھی، مراد ہے کہ ادھر سے آ جائے تو اس کو بھی دے دے، دوسری طرف سے آ جائے تو اس کو بھی دے دے، ٹھیک ہے۔ وہ خرچ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ کسی کی طرف منہ نہ موڑے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس سے آ جاتا ہے۔ انفاق جو ہے، اس لیے منافق جو نفاق جو ہے نا، نفاق اس کا علاج جو ہے نا وہ انفاق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو شخص کو کسی کو منافق ہونے کا ڈر ہو یا اسے منافقت کا کوئی وہ پایا جائے تو اس کا علاج بھی پھر انفاق میں کہ وہ خرچ کرے، وہ دے۔ تو یعنی تمہارے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، کنجوس نہ بنو، جب بھی ضرورت مند آئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انفق علیک، کہ پھر میں تم پر ایسے خرچ کروں گا، تم دو پھر میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دینا اور انسان کا دینا جو وہ بہت فرق ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جس طرح ہم نے ابھی پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ ہم ایک قدم، ایک ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ دو ہاتھ بڑھاتا ہے، اسی طرح ہی ہم جتنا اس کی طرف کریں اس سے زیادہ وہ ہماری طرف، ہمارے اوپر کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اور ہمیں دیتا ہے اور ہماری طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ جتنا خرچ کریں گے اس سے اللہ تعالیٰ مزید اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ والا جو لیسن ہے یہ آپ کا ادھر مکمل ہو گیا۔ میں ریکارڈنگ آف کر دوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔